بسم اللہ والسلام والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ عشر کی ادائیگی ہو یا انفاق فی سبیل اللہ ہو یا زکوٰۃ کی ادائیگی ہو یا ویسے صدقہ و خیرات انسان نے کرنا ہو تو اس میں اصل چیز اخلاص اور محبت ہے۔ اگر انسان ادا بھی کرے اور غور سمجھ کے ساتھ تنگ دلی کے ساتھ تو اس میں شاید وہ انسان اس خیر و برکت کو نہ پا سکے جو خالق و مالک اخلاص کی بنیاد پر تڑپ کی بنیاد پر اور وجہ اللہ جس میں مقصود ہوتا ہے، شاید انسان کو اس رتبے تک نہ پہنچ سکے۔ جب اس کو بوجھ محسوس کرے گا اور تنگ دلی کے ساتھ ادا کرے گا تو خیر و برکت سے شاید یہ محروم ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ، جو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو نا، پیسے کی زکوٰۃ ہو، جانوروں کی زکوٰۃ ہو، کرنسی سے ہو، گولڈ سے ہو، سلور سے ہو، یا اسی طرح عشر زرعی پیداوار کی ہو، عشر نصف عشر ہو، ان سب کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ یہ خالق و مالک کا عطا کیا عمار ہے، یہ اس کی کامل مہربانی ہے، کامل شفقت ہے، رحمت ہے کہ اس نے میرے مال کی حفاظت بھی کی، اس کو سورج کی تپش بھی دی، چاند کی چمک بھی دی، ان کو ہواؤں کی ضرورت تھی وہ بھی دی، آکسیجن مہیا کی۔ تو کیا میرا کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس خالق و مالک کا شکریہ ادا کروں اور پھر یہ سارا مال میرے اپنے رشتہ داروں میں غربا، فقراء، مساکین، میرے سوسائٹی میں تقسیم ہو رہا ہے؟ تو اصل چیز دل کے اندر درد پیدا کرنا ہے۔ تو جو ایسا شخص کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں تو پھر یہ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا بلکہ یہ اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ اور صحیح مسلم ایک واقعہ ہے 2983 نمبر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ بینما رجل بفراد من العام فسمع صوتا في صحابۃ، اس کی حقیقت غلام ہے کہ ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا، اس نے اچانک آسمانوں میں بادلوں میں آواز سنی کہ اس کی حقیقت فلان فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ۔ تو میں دیکھتے دیکھتے میں ایک جگہ پہ بادل اکٹھے ہوئے، پانی برسا اور وہاں سے پانی ایک نالے کی شکل میں بہتا بہتا جا رہا تھا اور میں اس کے پیچھے پیچھے، تو وہ پھر نالا ایک باغ کے اندر داخل ہوا تو میں بھی اس باغ میں داخل ہو گیا۔ تو ایک آدمی نے ہاتھ میں کدال پکڑی ہوئی ہے اور وہ اس کدال کے ذریعے اپنے کھیت کو، اپنے باغ کو پانی لگا رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ کہا میں نے آسمانوں میں آواز سنی ہے کہ آپ کا نام لیا گیا ہے، اس نام سے کہا کہ اس کی حقیقت فلاں ہے۔ تو کیا کرتا ہے؟ کون سا عمل ہے؟ باغ تیرا ہے، فکر رب العالمین کو ہے، باغ تیرا ہے، فصل تیری ہے، کھیت تیرے ہیں، لیکن خالق و مالک کو آسمانوں پہ تیرے باغ کی فکر ہے کہ اس کو پانی کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا اگر آپ یہ سب مجھے بتا دیتے ہیں تو پھر میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ میں کیا کرتا ہوں۔ میں اس باغ سے حاصل ہونے والی جو آمدن ہے، جو فصل ہے، جنس ہے، اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ فإني أنظر ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، تیسرا حصہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں۔ دوسری روایت میں وضاحت ہے مساکین پر، سائلین پر، مسافروں پر، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہوتا ہے وہاں میں خرچ کرتا ہوں۔ اور وَأَكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا، اور میں اور میرے اہل و عیال 1/3 وہ رکھ لیتے ہیں۔ وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ، اور 1/3 حصہ میں اس باغ کے اوپر ہی لگا دیتا ہوں تاکہ اس کے اندر بہتری آئے، جو کچھ بھی اس کے اخراجات ہوتے ہیں وہ میں اس سے ادا کرتا ہوں۔ تو یہ میرا عمل ہے۔ اب دیکھیے سب سے پہلے تو اللہ کے رسول نکالتا ہے تو رب الجلال کو اس کے باغ کی، اس کے کھیت کی فکر ہے کہ بادلوں کو آڈر ہوتا ہے کہ اس کی حدیقت فلاں۔ آج اگر مسلمان اسی جذبے سے، اسی اخلاص سے، اسی محبت سے رب کے راستے میں خرچ کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے مال میں آج بھی خیر و برکت فرمائیں گے اور اس کو خیر و برکت سے نوازیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔